میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا تھا مگر دامن نہیں تھاما تھا پیارے مصطفیٰ کا، اس لیے ابو جہل کا حج نہیں ہے، اس کا حج اس کے منہ سے مار دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور تاج السنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی میں نے کہا کہ حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ حق ہے لوگوں، نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سنی علماء سنی لوگ، یہ بریلوی علماء بریلوی لوگ، جب دیکھو تو نبی کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات نہیں کرتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، ہم ہی نماز کے ڈھڈورچی، ہم ہی پڑھنے والے، ہم ہی پڑھوانے والے، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا انگریز کے اشاروں پر، مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا اور اس وقت کے رسائل اخبار جرائد میں چھپا تو غیر منقسم ہندوستان میں ایک انقلاب آ گیا۔ ہر چہار جانب علماء سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے علماء بہار اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، مشورے کیے، میٹنگیں کی اور جواب دینے کی تیاریاں کی اور کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء بہار بس جواب دینے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ برابر میں لگا ہوا ہے بنگال۔ علماء بنگال کھڑے ہوئے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، مشورے کرنے لگے، میٹنگیں کرنے لگے۔ علماء بنگال مشورے کر ہی رہے تھے کہ علماء پنجاب کھڑے ہوئے، علماء پنجاب نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء پنجاب مشورے کرنے لگے، میٹنگیں کرنے لگے، علماء گجرات کھڑے ہو گئے، علماء مہاراشٹر کھڑے ہو گئے، علماء کرناٹک کیرل کھڑے ہو گئے۔ اب غیر منقسم ہندوستان میں ہر چہار جانب علماء سر سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر کوئی حوصلہ نہیں جٹا پا رہا ہے، کوئی جرات نہیں کر پا رہا ہے، کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے کہ انگریز کے دلالوں کو کوئی جواب دے سکے۔ ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا۔ انہیں جلال آ گیا اور وہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کب تک مشورے کرتے رہو گے، کب تک میٹنگیں کرتے رہو گے، کب تک جواب دینے کی تیاریاں کرتے رہو گے؟ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، جو عقیدہ مخدوم علیہ پانڈوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت یحییٰ منیری کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا اشرفی میاں کا تھا، حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرو ہیں، مقلد ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم ان
انہی کی فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ ذرا ان سے پوچھ لینا جو کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، جن کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لینا نماز میں کتنے فرض ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں ہے 7 فرض۔ کتنے فرض ہیں نماز میں؟ زور سے بولیے۔ قیام فرض، تکبیر تحریمہ فرض، قرات فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ خدا کی قسم یہ 7 فرائض ہیں نماز میں۔ ان 7 فرائض کے علاوہ نماز میں 8واں اور کوئی فرض نہیں ہے۔ ان سے بھی پوچھ لینا کتنے فرض ہیں، یہی بتائیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ نماز میں آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الی آخری، یہ سورت پڑھنا فرض نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ نماز میں اللہ نے قرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرات فرض، کتنی قرات کریں؟ پورا رکوع پڑھ دیں، سورہ بقرہ پڑھ دیں، پورا سپارہ پڑھ دیں، 2.5 سپارے پڑھ دیں، کتنا پڑھیں؟ 3 آیت کی برابر کوئی سورت پڑھ لی، 19 حروف ادا ہو گئے، فرض ادا ہو گیا۔ یہ پورا کا پورا رکوع پڑھنا نماز میں فرض تھوڑی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے نماز میں رکوع فرض کیا ہے۔ رکوع اللہ کا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے، یہ حکم الہی ہے۔ نماز میں جا کر، رکوع میں جا کر تم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اللہ نے نماز میں رکوع فرض کیا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یہ فرض نہیں ہے۔ رکوع سے آپ قومے میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اللہ نے رکوع سے قومے میں آنے کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ آپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو نماز میں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے تم اللہ اکبر کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا نماز میں اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ سجدہ فرض ہے، سجدے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ سجدہ فرض الہی ہے، یہ حکم الہی ہے۔ تم سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کا پڑھنا یہ بھی فرض نہیں، یہ بھی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ آپ سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا نماز میں یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، آپ التحیات پڑھتے ہیں نماز میں کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے۔
اتحیات پڑھتے ہو نا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں اتحیات کا پڑھنا یہ بھی فرض نہیں ہے، اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، اتحیات کے بعد تم درود ابراہیمی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، اتحیات کے بعد نماز میں درود ابراہیمی کا پڑھنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ خروج میں نکلنا فرض، نماز سے خروج میں نکلنا یہ فرض ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، خروج میں نکلتے ہوئے تم السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نماز سے خروج میں نکلنا فرض ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کا کہنا اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر کوئی نماز پڑھے فرض اور کہے کہ بھئی سورہ فاتحہ پڑھنا تو فرض نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ بولو بھائی۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم رکوع کریں گے، فرض ہے سبحان ربی العظیم پڑھنا، فرض نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے، نبی یاد آئیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ کوئی کہے کہ بھئی قومہ تو فرض ہے نہیں، ہم رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے، نماز ادا ہو جائے گی؟ کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے ہم سجدہ کریں گے، اللہ کا فرض ہے، نماز میں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے، مگر ہم سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں گے، بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ نماز میں کوئی پڑھے اور اتحیات چھوڑ دے، نماز ہو جائے گی؟ درود ابراہیمی چھوڑ دے، نماز ہو جائے گی؟ خروج میں نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا چھوڑ دے، نماز ہو جائے گی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنت تم نے چھوڑا تو درود شریف کی برکتوں سے تمہیں محروم کر دیا گیا، سنت تم نے چھوڑا ہے تو تمہیں سبحان ربی العظیم کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نماز میں آپ قیام کرتے ہیں نا، یہ نماز میں قیام اللہ کا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے۔ نماز میں جو تم نے قیام کیا ہے، یہ قیام قیام تعبدی ہے، قیام قیام عبادت ہے، یہ قیام قیام فرض ہے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ نماز میں تم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہو، جی جی بے شک۔ یہ کس کا فرض ہے؟ یہ اللہ کا فرض ہے، یہ قیام قیام تعبدی ہے۔ اے لوگوں، قیام قیام میں فرق محسوس کرو، ہم جو نماز میں قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے، وہ قیام فرض ہے، اور میلاد کے بعد جو ہم قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے۔ اے لوگوں، قیام تعظیمی اور ہے، قیام تعبدی اور ہے۔ قیام قیام میں فرق محسوس کرو۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ قیام اللہ کا فرض ہے نا، اگر آپ کے خانقی گاؤں میں